تو اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں، آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں زندگی میں، صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ،
اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے۔ ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے۔ ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں۔ کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا۔ وہ جیسے پہلے دن سے شفاف اور صاف تھا ویسے پہلے دن سے، اور جتنا پانی کھینچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پانی اور نکل آتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پانی کا ایک زور ہے کہ پانی باہر نکل آتا ہے، پانی اپنے توازن پہ رہتا ہے، پھر نکالو پھر اور نکل آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جمع ہو کے سیرت ابراہیمی بنی، اور سیرت ابراہیمی جمع ہو کے ایک نعمت بنی، وہ درود ابراہیمی بنا۔ میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو مختصر کیا ہے۔ فلسطین سے بچے کو لے کے نکلے ہیں، 3 راتوں کا سفر کیا ہے، اور مینا کی وادی پہ آئے ہیں، اور بچے کو کہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، ایک روایت میں 6-7 سال، کچھ میں 8-9 سال، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن اتارنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی اب دیر نہ کریں، اب دیر نہ کریں، بس اب اس عمل کو کر گزریں، بس اتنا ہے، یہ میری قمیض اتار لے اور یہ میری اماں کو دے دینا، بڑی چاہ سے پالا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی 70-80 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، اماں کو دے دیجئے گا، اور اماں اس کو دیکھ کے اپنا غم بہلا لے گی، اماں روئے گی۔ اور ابا جی ایک درخواست ہے، میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف نہ کیجئے گا، کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملیں اور محبتیں جاگ اٹھیں اور رب کا حکم ٹل جائے، مجھے اوندھا کر دیجئے، اور دیکھیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرے میں تڑپوں اور اللہ کا امر نہ چوک جائے۔ کیا بچہ تھا اور کیا باپ تھا۔ ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت۔ اب طبیعت ساری ختم ہو رہی ہے اور شریعت غالب آ رہی ہے۔ ہم نے اگر 1 مہینہ اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا تو انہوں نے تو زندگی میں سب کچھ یہی چھوڑ دیا تھا، کہ میری تسبیح خانے میں آتے ہوئے بھی میں اپنے مزاج سے چلا، اور تسبیح خانے میں بھی آ کے اپنی طبیعت سے چلا، اور ایک طرف یہ قربانی کے انداز دیکھیں کہ میرا سر نیچے کر دیں، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرائیں، اور یہ میری قمیض میری اماں کو دے دیں، وہ نشانی ہوگی۔ اور ابا جی اپنے حکم میں اللہ نے جو دی ہے اس میں اب دیر نہ کیجیے گا۔ اور باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے، اور چشم فلک دیکھا، فرشتوں میں کوہرام ہے عرش پہ، اور گھٹنا اس کے اوپر رکھا اور اس کے بالوں سے پکڑا اور ایسے عرش پہ دیکھا،
مولا اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے. اور دیکھا اور چھری چلا دی بس، اور چھری کو تیز کیا اور چھری گردن پہ چلا دی. خون کا ایک فوارہ اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اسماعیل یہاں کھڑے ہیں. کیوں؟ اس قربانی کی پشت سے محمد نے آنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، سارے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل آئے ہیں. بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو میرے رب نے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم ہستی کو لانے کے لیے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نسبت کو محفوظ رکھا ہے، حسب کو محفوظ رکھا، نسب کو ان کی پشت سے چلا. خون کا جب فوارہ اٹھا تو یقینی بات تھی، دیکھا تو وہاں تو بیٹا نہیں ہے اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے اور مینڈا موجود ہے اور وہ ذبح ہو گیا. اب کہیں گے یہ کام کیسے؟ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، آج تک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اور میں بھی خون سے رنگین تھا. میں ایک ٹائم چلتا تھا فورٹ آباد سے سعدکآباد. میں نے حاصل پور سے بیٹھنا تھا اس ٹائم پہ، وہ رات کے تقریباً 12:30 بجے پہنچتا تھا، اور میں نے آگے احمد پور شرقیہ اترنا تھا. دوست احباب چھوڑنے آئے، اس بس پہ میں گیا تو مجھے انہوں نے سیٹ مل گئی، میں بیٹھ گیا. ڈم لائٹیں چل رہی تھی اور بہت سموتھ بس چل رہی تھی، اس میں میوزک موسیقی چل رہی تھی. میری 3 تسبیحات رہتی تھی. مجھے یاد ہے میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے. میں نے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا. میں نے کہا تسبیحات پوری ہو جائیں، مجھے کچھ احساس ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں ہے
ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ بھولیں گے تو ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ صالحین ہیں، وہ بدکار نہیں، خبیث نہیں، شریر نہیں، وہ نیک ہے. میرے پاس آئے انہیں کہ جی وہ خود ساتھ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود طارق سے بات کریں گے، تم سے نہیں کرتے. میں نے کہا جن تو میرے تابع ہے ہی نہیں، نہ میں نے کوئی دعوے کیے ہیں. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، وہ آ جائیں گے، پھر حکیم طارق سے بات کریں. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد اس کی آواز، اس کی کیفیات بدل گئی. میں نے محسوس کیا، میں نے ان سے سلام کیا، کوئی احوال پوچھے، تو میں نے کہا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں، میں ان کی طرف سے منت بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں، ہمیں تو آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ اعمال تسبیحات میں موسیقی کے نام پہ خلل ڈالتے ہیں. ان کے موبائل کی موسیقی، ان کے گھر میں موسیقی، ان کی ٹی وی کی موسیقی، ان کے گھر میں مجھے ہم خلل ڈالتے ہیں. اور گھر میں گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے.